السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، آپ احباب ایک نہایت ہی پاکیزہ مقصد کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں، اور سب سے پہلے میں رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی انتظامیہ کا، اور اس کے ساتھ بھی محترم بہو محمد ریاض صاحب کا، جنہوں نے اس کے لیے ہماری بہت زیادہ معاونت کی ہے۔ محترم حاجی محمد ریاض صاحب اور بہو وسیم صاحب، اور اسی طرح اس مسجد کی مکمل انتظامیہ کا، اور اس مسجد کے خطیب محترم جناب قاری سید احمد مدنی حافظ اللہ تعالی، ان کا، اور تمام علاقہ بھر کے علماء کرام جو الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور اسی طرح سٹی گجرانوالہ کی قیادت خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عارف عصری صاحب، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ، اور اسی طرح شیخ الحدیث مفتی جماعت حافظ عبدالسلام زاہد صاحب حافظ اللہ تعالی، اور محترم جناب قاری امیر حمزہ طور صاحب، اور اسی طرح ہمارے مہمان خطیب حضرت مولانا عبدالحنان ثاقب صاحب الحمدللہ، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب، وہ بھی الحمدللہ قریب ہی تشریف لا چکے ہیں، آ رہے ہیں وہ بھی، اور اسی طرح شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کا بھی انشاءاللہ الرحمن مفصل بیان ہوگا۔ تو ہمارا پروگرام انشاءاللہ مختصر ہوگا، زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھایا جائے گا، کیونکہ حضرت قاری مدنی صاحب نے اور ان کے رفقاء نے آپ کی ضیافت کا بھی بہترین انتظام اور اہتمام کیا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کے حوالے سے، چونکہ یہ سالانہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے سیرت شافع معاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کی کامیابی کے بعد، الحمدللہ آپ کی مسجد میں پہلے دن سے ہی ادھر سے پروگرام ہو رہا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ہم آپ احباب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو کانفرنس کے حوالے سے جو احباب جس طرح بھی جس لحاظ سے بھی محنت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے، وہ بھی یقیناً آپ کا ہی پروگرام ہے، اور اسی لیے یہ اظہار تشکر پروگرام ادھر منعقد ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کے ساتھ محترم مولانا محمد عارف عصری صاحب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ طے پایا کہ چونکہ ہمارے قریب ہی منی اسٹیڈیم میں آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ایک جمع غفیر تھا، وہاں بھی منی اسٹیڈیم میں اللہ کے فضل و کرم سے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور نموذ صحابہ کے حوالے سے عظیم الشان تاریخ 7 اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے زیر اہتمام پروگرام ہوا، جس کے لیے آپ احباب نے بھی کافی کاوش کی، محنت کی، اور ان کا صحرا یقیناً اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے سر ہے۔ محترم جناب جگر گوشہ یزدانی شہید حافظ انعام الرحمن یزدانی صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب، اور اس طرح برادرم عزیزم سالار یوتھ فورس محترم جناب حافظ سلمان اعظم صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، الحمدللہ دونوں شخصیات تشریف فرما ہے۔ تو پروگرام کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے، تو اس حساب سے ہم نے ان کا استقبالیہ بھی رکھا ہے، وہ آپ کے سامنے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب سلمان اعظم صاحب حافظ اللہ تعالی جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، سرفروش۔ الحمدللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین نبینا و حبیبنا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. لائق عزت تکریم علماء کرام، لائق صد احترام سامعین و حاضرین، آج کی اس مجلس کے انعقاد پر اور یہاں پہ انوائٹ کرنے پر شکر گزار ہوں برادر مکرم مولانا فاروق عاصم صاحب اور ان کے رفقائے کرام کا، اور آپ احباب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح 19 نومبر بروز ہفتہ منی اسٹیڈیم میں تحفظ ختم نبوت و نموس صحابہ رضی اللہ عنہم کانفرنس میں آپ جوق در جوق شریک ہوئے اور اللہ رب العزت نے اس کانفرنس کو طریق ساز کامیابی عطا فرمائی۔ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ سٹیج پر جگر گوشائے حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ برادر عزیز اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے جنرل سیکرٹری حافظ انعام الرحمن یزدانی صاحب، بزرگ عالم دین مولانا عارف اصلی صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالسلام زاہد صاحب اور دیگر علماء کرام جلوہ افروز ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس سٹی گجرانوالہ کے جنرل سیکرٹری برادر احسان اللہ بھٹی صاحب، برادر فیصل شہزاد یزدانی صاحب اور دیگر اہل حدیث یوتھ فورس کے کارکنان، ذمہ داران اور وابستگان بھی موجود ہیں۔ گزشتہ چند عرصے سے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور کچھ لوگوں کی مجالس میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالعموم اور سیدنا ابو سفیان، سیدنا امیر معاویہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ہند رضی اللہ عنہم و ارضا کو برا بلا کہا جاتا ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کے بارے میں توہین آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ روافض کی جانب سے پراپوگنڈا اس انداز میں کیا جاتا ہے
کہ سنی مکتبہ فکر چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، وہ ان سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ آج ان نفوس قدسیہ کی جب گستاخی کی جاتی ہے، انہیں جب برا بلا کہا جاتا ہے، تو ہمارے نہ تو ایمان میں فرق پڑتا ہے اور نہ ہی ہماری سوئی ہوئی غیرت جاگتی ہے۔ حالانکہ یہ بات بڑی کلیئر ہے، اظہر من الشمس ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں محمد کریم علیہ السلام کے رخ انور کی زیارت کی اور وہ ایمان کے اوپر فوت ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ بے شک۔ اور صحابہ اکرام کی عظمت، فضیلت، مرتبہ، منزلت، شان اور شوکت کے لیے اگر انسان سلیم الفطرت ہے تو ایک حدیث کافی ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا احدا اصحابی، اے لوگوں کوئی بھی میرے کسی صحابی کو برا بلا مت کہے۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ ماشاءاللہ۔ محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ اگر اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر، یہ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ بھی آپ سے محبت کرتا تھا، کائنات کے امام فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے میرے صحابہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی وہ پہاڑ ہے جس پہ نبی مکرم علیہ السلام کھڑے ہیں، یہ خوشی کے ساتھ لرزنا شروع کر دیتا ہے، وائبریٹ کرتا ہے، کانپتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اثبت احد، احد ٹھہر جا، ٹھہر جا، علیک النبی والصدیق والشہیدان، احد ٹھہر جا، رک جا، تیرے اوپر اللہ کے ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ صدیق کون ہے؟ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 2 شہید کون سے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہما۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور تمہارے مقابلے میں میرا صحابی جو کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ تمہارے احد پہاڑ جتنے خرچ کیے ہوئے سونے سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے، اس کے بعد اور بیان نہ بھی کیا جائے تو یہ کافی ہے۔
لیکن قرآن کریم، احادیث، سیرت، تاریخ ان کے فضائل سے بری ہوئی ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ فاتح رسول کی حیثیت سے اہل مکہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں من دخل دار ابی سفیان کان آمنا۔ اے مکہ کے رہنے والوں، بنو ہاشم کے بیٹوں، بنو عبد مناف کے سپوتوں، آج میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے میں محمد اسے امان عطا کرتا ہوں، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حنین کا موقع آتا ہے، انہی ابو سفیان کی آنکھ زخمی ہو جاتی ہے، محمد کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں اے آقا مکی و مدنی، دعا کیجئے کہ کائنات کا رب مجھے شفا عطا کرے، میری آنکھ ٹھیک کر دے۔ تو رسول کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو سفیان، دنیا کی آنکھ چاہتے ہو یا جنت کی آنکھ چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں جنت کی آنکھ کے لیے دعا فرما دیجئے۔ کتنا پختہ یقین تھا، کتنا پختہ ایمان تھا کہ میں نے ایمان کی حالت میں حسن و حسین کے نانا کی زیارت کی ہے، میرا رب میرے اوپر جہنم کو حرام کر چکا ہے۔ آج انہی ابو سفیان کو، انہی کے ایمان کو، انہی کے خاندان کو برا بلا کہا جاتا ہے، توہین کی جاتی ہے، بے سروپا واقعات کی آڑ لے کر انہیں دشنام ترازی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ تکلیف اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے بھی ابو سفیان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ انہی کے بیٹے، انہی کے لخت جگر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، کاتب وحی، امیر المؤمنین، فاتح شام، کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا۔ اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ ان اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، فرمایا میری امت میں سے پہلا لشکر جو سمندر کے راستے جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپاہ سالار تھے، امیر تھے۔ معافی بن عمران رحمہ اللہ سے پوچھا گیا
عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ بن ابی سفیان افضل ہیں؟ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات. فرمانے لگے عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں 600 مرتبہ اکٹھی کر کے لے آؤ. اس کے مقابلے میں معاویہ نے محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ جو چند لمحات گزارے ہیں وہ ان سے زیادہ افضل ہیں. اور امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ، جبل استقامت، امام عزیمت، جبل حریت، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ فرمائیں ابو عبداللہ معاویہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں، تقوی، زہد، للہیت، نمازیں، زکوٰۃ، عدل، حج، عمرہ، یہ سارا ایک طرف. نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کے ناک کے نتنوں میں جو مٹی گئی تھی، غبار گیا تھا، پنجابی میں کہیں جے کٹا گیا سی، وہ عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ افضل ہے. کس کی بات کروں؟ اور ہم کوفہ کی بات کریں تو سیدنا علی کے بیٹے، رسول اللہ کے نواسے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اپنے باپ علی کا منبر پیش کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں. معاویہ تاریخ کا پہلا بلینک چیک لکھ کے دیتے ہیں اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پشین گوئی پوری ہوتی ہے. ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اے لوگو، میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. اور یہ صلح سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے گروہوں کے درمیان ہوئی. آج اس معاویہ کو گالیاں دیتے ہو، اس کے ایمان کو نشانہ بناتے ہو کہ جن کے ایمان کی گواہی کائنات کا رب دیتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، محمد کے صحابہ پکے سچے ٹھکے مومن ہیں. جو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے، کائنات کے رب کی قسم اس کے اپنے ایمان میں شک ہے. حضرات، تیسری ہستی اس عظیم خاندان کی ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ روزانہ تو نہیں لیکن کثرت کے ساتھ جلسے سنتے ہیں نا؟ بے شک. سیدہ ام حبیبہ کا اصل نام کیا تھا؟ انہیں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ ام حبیبہ ان کی کنیت ہے. کیا فائدہ ان جلسوں کے انعقاد کا، علماء کے آنے کا، احباب کے خرچ کرنے کا، کہ جب ہم یہاں پر صرف تفنن تباہ اور تلذذ سما کے لیے حاضر ہوتے ہیں. یہ سیکھنے کا عمل ہے میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں. آپ وقت نکالتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں،
محسنین خرچ کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف آنا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کے چلے جانا یہ نہیں ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رملہ بنت ابی سفیان، کیا نام تھا؟ رملہ بنت ابی سفیان۔ آج کوئی میری ماں کو، آپ کی ماں کو گالی دے تو ہم لڑنے مرنے پہ اتر آتے ہیں کہ ہم اس کو مار دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن افسوس یہاں پر گالی دی جاتی ہے تو مومنوں کی ماں کو دی جاتی ہے، جو رسول اللہ کی عزت ہے، جو رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ چوتھی ہستی اس خاندان کی سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدنا ابو سفیان کی زوجہ ہیں، سیدنا امیر معاویہ اور سیدہ ام حبیبہ کی والدہ ہیں۔ ان کے بارے میں بھی لوگوں نے اپنی تقریروں کو دکھی بنانے کے لیے، عوام الناس کو رلانے کے لیے، اپنی تقاریر میں رنگ بھرنے کے لیے، تقاریر کو سجانے کے لیے ایک بے سر و پا واقعہ مشہور کر دیا کہ احد کے میدان میں سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، ان کا مسا کیا تھا۔ اہل حدیث کا فرزند ہوں، اہل حدیث یوتھ فورس کا ذمہ دار ہوں، ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ آؤ کتب تاریخ میں سے، سیرت میں سے، احادیث میں سے اس واقعے کی کوئی ایک صحیح سند تم پیش کرو۔ سلمان اعظم تمہاری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں ظلم کرتے ہو؟ کیوں نا انصافی کرتے ہو؟ کیوں اہل و سنہ کو رلاتے ہو؟ یہ چار نام، چار ہستیاں، چار شخصیات جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے جو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ جہاں پر کوئی رافضی، نیم رافضی ان کے بارے میں تبرہ کرے، توہین کرے، تو آگے سے تم جواب دے سکو کہ یہ محمد کریم کے صحابہ ہیں، وہ چاند تھے، یہ تارے ہیں۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، خون ہے، سانس ہے، ہم اصحاب محمد کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں آئیے آج ایک عہد کرتے ہیں، آج اپنی ایک ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ حشر کا میدان سجے گا، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے نا۔ قیامت آئے گی، سارے نو پتہ آئے گی۔ ابو بکر بھی آئیں گے، عمر و عثمان و علی بھی آئیں گے، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہم بھی تشریف لائیں گی۔ اگر ہم سے انہوں نے پوچھ لیا کہ پاکستان میں، گجرانوالہ میں، کھیالی میں ہمیں برا بلا کہا جاتا تھا، ہماری توہین کی جاتی تھی، ہمیں گالیاں دی جاتی تھیں، تو تم نے کیا کیا؟ اگر تو آپ کے پاس اس کا جواب ہے، پھر آپ غفلت کی چادر اوڑھ کے سوتے رہیں، اور جس کے پاس جواب نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کرے اللہ کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ، کہ ہم
انشاءاللہ اصحاب محمد کا دفاع کرتے رہیں گے۔ جس کے پاس جواب ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے، جس کے پاس جواب نہیں ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ ہم اصحاب محمد کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔